الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، ادب سے آج آپ کی اس مسجد میں آنے کا پہلی بار اتفاق ہوا ہے. ہمارے مخدوم و مخدوم زادہ قاری عبید اللہ انور صاحب دامت برکات ان کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. یہ ادارہ کی جانب سے ایک دروس کا سلسلہ ہے. اس سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائے اللہ جل شانہ اس مختصر وقت میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 بنیادی اور ابتدائی باتیں میں نے عرض کرنی ہیں. دیکھیں، اسلام 2 چیزوں کا نام ہے. اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جن کو کرنا ضروری ہے. جن چیزوں کو اسلام میں ماننا ضروری ہے ان کو عقائد کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو اسلام میں کرنا ضروری ہے ان کو عبادات کہتے ہیں، اعمال کہتے ہیں. یہ جو عقائد ہیں یہ بنیاد ہوا کرتے ہیں. جتنی بنیاد پختہ ہوگی اتنی عمارت اچھی بنے گی. میں ایک مسئلہ اس پر ذکر کیا کرتا ہوں، بلکہ ایک واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں. واقعے کے ساتھ ذرا بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام قوم کو پہنچایا، قوم مخالف ہو گئی. تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے قوم نے ایک آگ کا انتظام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی. خندق کھودی، اس میں لکڑیاں بھری، اور لکڑیاں بھر کے اس میں آگ جلائی. اور خندق کے بارے میں جو سب سے کم قول ہے وہ 170 گز کا ہے کہ 170 گز لمبی خندق تھی، 12 گز چوڑی، اور اس میں لکڑیاں بھری گئی، اور اس میں آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا. 7 دن جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ہو گئے اور لکڑیوں کا خوب انتظام کیا اور آگ لکڑیاں ڈالتے رہے، 7 دن جب گزر گئے تو انہوں نے، نمرود نے اس منظر کو دیکھنے کے لیے ایک بلڈنگ بنوائی تھی. وہ اس پہ بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا. تو نمرود نے 7 دن کے بعد اوپر سے آواز لگائی کہ اے ابراہیم، کیا آپ اس آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ کہا آ سکتا ہوں. آ کر دکھاؤ. ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. پھر کہنے لگا کہ آپ اندر بھی جا سکتے ہو؟ جا سکتا ہوں. کہا جا کر دکھاؤ.
ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے، جب دیکھا کہ باہر بھی آ رہے ہیں اندر بھی جا رہے ہیں اور آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہی، تو اس نے اوپر سے آواز لگائی اور کہا کہ ابراہیم میں مان گیا کہ تیرا رب بڑی طاقت والا ہے، آج کے بعد کبھی میں تمہارے رب کی مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے رب کے نام پر 4000 گائے ذبح کروں گا۔ کس نے کہا؟ نمرود نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے سے عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نمرود سنو، 4000 گائے نہیں، تم 4 لاکھ گائے بھی اگر ذبح کرو گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک تم اللہ کی وحدانیت کو اور میری نبوت و رسالت کو نہیں مانو گے۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ جب تک درست نہ ہو اس وقت تک کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ درست ہو تو عمل کا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو چیزوں کو ماننا ضروری ہے جن کو، ان میں سب سے پہلی چیز عقائد ہے۔ عقائد کو درست کرنا، نظریات کو درست کرنا۔ تو ان میں ساری شریعتوں میں 3 عقیدے ضروری ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت کو ماننا، وقت کے نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننا، اور تیسرا عقیدہ قیامت کو ماننا۔ یہ 3 عقیدے ہر شریعت میں ضروری تھے کہ ان 3 عقائد کو ماننا، باقی عقائد مختلف ہوتے رہے لیکن یہ 3 عقیدے ضروری تھے۔ اور پہلا عقیدہ ان میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورت مبارکہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، قل هو اللہ احد، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں، کیونکہ وہاں عرب میں نسب کا بڑا چرچا تھا، بڑا رواج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ بس اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ اب اس کی شان کیا ہے کہ وہ صمد ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد اس کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ دیکھیں ہم ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا ہمارا بھائی، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب سے ہو رہا ہے نا، کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہا ہے جی، ایک ایک کام کو ہم دیکھتے جائیں، گندم کا بیج ڈال رہے ہیں، گندم اگ رہی ہے، سبزی کا بیج ڈال رہے ہیں، سبزی اگ رہی ہے، دکاندار سارے دن محنت کر رہا ہے، ایک معاشی نظام چل رہا ہے۔ دنیا میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن بارہا ہم دیکھتے ہیں، کتنی بار ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب سارے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زمیندار بیج ڈالتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے اور کھیت میں ایک دانہ بھی نہیں اگتا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اسباب تو سارے جمع ہیں نا، مگر اسباب جمع ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اسباب تو ہمارے لیے ہیں، دنیا اسباب کا جہان ہے، یہ تو سسٹم ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ساری دنیا کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، ساری دنیا اپنے رب کو پہچان لے
اللہ کے نبی اس پہچان کے کرانے کے لیے آئے تو کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو، دنیا اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے، اس کو جان لے، اس کے در پہ آنے والی بن جائیں، اور انبیاء علیہ السلام کو پھر اس بات کے سمجھانے کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کھلی نشانی کہ عام انسان بھی دیکھ کر نبی کو پہچان۔ کچھ مثالیں اس کی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا مبارک تھا، جنت سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ لکھا ہے کہ اس کی 5 صفات تھی۔ پہلی صفت اس کی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان کو جب خطرہ ہوتا تو وہ سانپ بن جاتا۔ ایک عجیب واقعہ تفسیر بغوی شریف میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے ایک مرتبہ یہ منصوبہ بنایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے نا، اس کو چوری کر لیتے ہیں۔ تو آپ تلاش میں لگ گئے کہ کب موسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں رکھیں اور ہم اس کو چوری کریں۔ کوئی دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں رکھتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ایک درخت کے نیچے آپ سو گئے اور عصا مبارک جو تھا اس کو درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب یہ 2 نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ چلو آج موقع ہے، تو آہستہ 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 جہاں موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں پہنچے، اور جو ہی اس عصا کے قریب گئے تو فوراً وہ سانپ بن گیا اور وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو ہی وہ واپس آئے وہ پھر عصا بن گیا۔ تو ایک تو خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اسباب کی دنیا میں حفاظت کا ذریعہ بھی تھا۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگتی، اس کو زمین پر مارتے، زمین میں سے پانی نکل آتا۔ تیسرا کام اس کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھوک لگتی اس کو زمین میں گاڑ دیتا، اس پہ پھل لگ جاتا۔ چوتھا کام اس کا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہیں تنہائی میں ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کو تنہائی پریشان کر دیتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا، اس کو زبان مل جاتی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گپ شپ کرتا۔ اور پانچواں کام اس عصا کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رات کو کہیں سفر کر رہے ہوتے اور اندھیرا ہو جاتا تو وہ جو عصا تھا وہ جلنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک نشانی یہ عصا بھی تھا۔ اب ذرا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور فرمائیں۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے عاجز آ گیا تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ جادو کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں کی تعداد بھی 70,000 لکھی ہے، 70,000 جادوگر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہیں، 70,000 جادوگر ایک طرف بیٹھے ہیں اور ان سب کے پاس رسی ہیں۔ اب فرعون نے کہا کہ دکھاؤ بھائی اپنا کارنامہ، تو انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ جو ہی رسیوں کو زمین پر ڈالا تو وہ سب کی سب رسیاں دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ وہ سانپ، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں کیا تھا؟ حقیقت میں وہ رسیاں تھیں، ڈال دی، وہ دیکھنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہ عصا مبارک ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک، وہ جو اپنی لاٹھی تھی، اس کو زمین پر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اب وہ صرف سانپ بنا نہیں بلکہ اس نے دوسرا کام بھی کیا کہ اس نے ان ساری جو وہ رسیاں تھیں ان سب کو نگل گیا۔
ان سارے سانپوں کو، سانپ تو تھے نہیں، وہ صرف دیکھنے میں نظر آ رہے، ان سب کو نگل گیا۔ اب وہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے سارے کے سارے کہنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتے ہیں، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ تو سب کے سب ایمان لے گئے۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیں گے۔ فرعون ایمان نہیں لائے، اس کے خاص چمچے کڑچے ایمان نہیں لائے، مگر وہ جو مقابلے کے لیے آئے تھے، اصل دشمن تو وہ ہوتا ہے جو مقابلے میں آئے، وہ ایمان لے آئے۔ میری بات بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو فرعون جس نے یہ سارا مقابلہ اس کی ترتیب دی تھی، مقابلہ کروایا تھا، وہ نہیں ایمان لایا، اور وہ ایمان لے آئے جو مقابلے کے لیے آئے تھے۔ کیا وجہ ہوئی اس کی؟ کہتے ہیں کہ وہ جو جادوگر تھے نا، وہ جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ جادوگر تھے نا، سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ وہ کیونکہ جادو کو سمجھتے تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مبارک گرایا، دیکھنے والوں کو تو وہ بھی سانپ نظر آ رہا تھا اور وہ رسیاں بھی سانپ، یہی تھا نا مسئلہ۔ دیکھنے والوں کو وہ رسیاں بھی سانپ نظر آ رہی، اور دیکھنے والوں کو وہ جو عصا تھا وہ بھی سانپ نظر آ رہا۔ تو دیکھنے والوں کے لیے تو دونوں برابر تھے نا، جو عام دیکھنے والے تھے۔ مگر ہوا کیا کہ جب اس سانپ نے دوسرے سانپوں کو نگل لیا تو جادوگر بات کو سمجھ گئے کہ اگر یہ بھی جادو سے بنایا ہوا ہوتا تو دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہوتا، خود سانپ ہوتا نا۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تو سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ رسی کا سانپ نظر آنا اور ہے اور سانپ بن جانا اور ہے۔ وہ کیونکہ حقیقت کو جادو کی سمجھتے تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ لہذا فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور سمجھ گئے کہ اسباب کی طاقت کچھ نہیں، اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں جو نظر آتا ہے یہ اسباب سے نظر آتا ہے کہ اسباب سے ہو رہا ہے، اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب کی نہیں طاقت ہوتی، طاقت اللہ کی ہوتی۔ اس کو ایک اور مثال کے ساتھ سمجھیں۔ دیکھیں، چیز ایک ہی ہے، اللہ جب چاہے اس کو راحت کا سبب بنائے، جب چاہے اس کو تکلیف کا سبب بنائے۔ دریا وہی جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، وہی دریا ہے۔ دریا میں بچہ اور معصوم بچہ، ایک آدھ دن کا، ایک یا 2 دن کا بچہ، اس کو ڈالا جائے اور وہ بھی صندوق میں بند کر کے، تو اس بیچارے نے تو مرنا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے، اور کیا ہوگا۔ مگر حکم اللہ کا تھا کہ بس جب آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بس دریا میں ڈال دینا۔ تو وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرتے ہوئے گھبرانا نہیں، ڈالتے ہوئے گھبرانا نہیں، اور ڈالنے کے بعد پریشان نہیں ہو جانا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم آپ کا بچہ لوٹا دیں گے، ہمارا وعدہ رہا آپ سے۔ ڈال دیا۔ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، واقعہ نہیں میں نے سنانا، میں تو استدلال کرنا ہے۔ ڈال دیا بچہ صندوق میں، اور صندوق میں ڈال کر اس کو دریا میں ڈال دیا۔ یہی دریا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا، اور چلتے چلتے یہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ بی بی آسیہ کے کہنے پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیا۔ یہ ایک وقت تھا، دریا وہی ہے۔
پھر ایک زمانہ گزرا، اسی دریا میں راستے بنے، اسی دریا سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور یہی دریا فرعون کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ ایک فرعون نہیں، اس کی ساری قوم کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ دریا وہی ہے، جب اللہ چاہ رہا ہے اس سے بچوں کے بچانے کا کام لے رہا ہے، اور جب اللہ چاہ رہا ہے اسی سے ایک پوری قوم کو ہلاک کرنے کا اسی کو سبب بنا رہا ہے، اور وہی دریا پوری قوم کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دریا کی طاقت، دریا کے اختیار میں نہ یہ ہے کہ کسی کو ڈبوئے اور نہ یہ ہے کہ کسی کو ترائے۔ طاقت اوپر اللہ کی ہے، چاہے تو ڈبونے کا کام لے لے، چاہے تو ترانے کا کام لے لے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کچھ طاقت اللہ کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کے بھائی عشاء یبکون، رات کے وقت روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے ابا جان ہم اس طرح گئے تھے، سامان کے پاس بھائی کو بٹھایا تھا، ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ ہے ان کا قمیص۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص دیکھا، اور مفسرین نے لکھا ہے دیکھتے ہی بنائی رخصت ہو، بنائی چلی۔ پھر ایک زمانہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، بعض نے 24 سال لکھا ہے اور بعض نے کم و زیادہ۔ 24 سال کے بعد دوبارہ اب بھائیوں سے جب ملاقات ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پر پھیر دینا۔ اب وہ قمیض آئی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر پھیری گئی تو بنائی واپس آ گئی۔ یہی تو قمیض تھی، کل یہ بنائی کے جانے کا سبب بن رہی تھی، آج بنائی کے آنے کا سبب بن گئی۔ معلوم ہوا قمیض کی طاقت نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو وہی چیز، وہی قمیض بنائی کے جانے کا سبب بن جاتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو وہی چیز بنائی کے آنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین پیدا ہو جائے، اور یقین کے بغیر کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی ذات پر جب تک یقین پیدا نہ ہو، یا قرآن کریم میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، لفظی معنی تو یہ ہے نا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، تو ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے اے ایمان والو جب ایمان لا چکے ہو پھر مان بھی جاؤ، یقین بھی کرو، اس کی ذات پر پھر اعتماد اور بھروسہ بھی کرو۔ ہمارا اسباب پر یقین ہے، حالانکہ اسباب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ اسباب کی طاقت کچھ نہیں، طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس پر یقین پر بھی ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں اکثر، الذین یؤمنون بالغیب، اس کے وعدوں پر بن دیکھے یقین، اس کی ذات پر بن دیکھے یقین، ورنہ منوانے پر آئے پھر تو بڑے بڑوں سے منوا لیتا ہے، اگر وہ منوانے پر آ جائے پھر تو بھائی بڑے بڑوں سے منوا لیتا ہے،
جب ہماری کشتی بھنور میں پھنستی ہیں، جب ہم بیماری میں پھنس جاتے ہیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، جب وکیل جواب دے دیتا ہے کہ مقدمہ ہار جاؤ گے، پھر سب اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ پھر آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کی طرف میں نہیں جا رہا، میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یقین، قیمت یقین کی ہے، یاد رکھنا۔ میں نے پہلے کہا قصہ اس لیے سنایا کرتا ہوں کہ بات ذرا آسان ہو جاتی ہے سمجھنا۔ خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، سیر کرنے کے لیے نکلے۔ آگے ایک اللہ والے خواجہ بہلول بیٹھے تھے اور دریا کے کنارے میاں بیوی جا رہے ہیں، زبید آگے آگے، ہارون پیچھے پیچھے ہے۔ تو بہلول جو ہے وہ ریت میں بیٹھا ہوا مکان بنا رہا ہے۔ بچے نہیں ہوتے چھوٹے، ریت کو دیکھتے ہیں، اس میں پاؤں ڈالتے ہیں، پھر اس پہ مکان بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو بہلول بیٹھا مکان بنا رہا ہے۔ تو زبیدہ گزری، ہارون رشید کی بیوی، پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے بھائی؟ کہا بیچوں گا۔ کیا کرے گا کوئی تیرے مکان کو لے کر؟ کہا جو مجھ سے آج مکان خریدے گا نا، اس کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ تو کتنے کا دو گے بھائی؟ کہا 1 درہم کا۔ عورتیں بیچاری باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، جلدی سے 1 روپیہ نکالا اور دے دیا۔ پیچھے پیچھے ہارون بھی آ گئے۔ تو ہارون بہلول بیٹھا اسی طرح مکان بنا رہا تھا۔ پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کا؟ 1 درہم کا۔ کیا کرے گا کوئی تیرے مکان کو لے کر؟ کہا جو آج مجھ سے مکان خریدے گا نا، اس کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ اس نے کہا جا کام کر اپنا، تو نے ٹھیکہ لے رکھا جنت کا۔ یہ کہہ کے گزر گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ رات کو ہارون سوئے، ہارون رشید، تو ہارون سوئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں اور جنت میں ایک محل ہے، اس کے اوپر زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ پوچھا بھی یہ کس کا محل ہے؟ کہا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا۔ اس نے کہاں سے لے لیا مکان؟ اس نے آج بہلول سے خریدا ہے۔ بس خواب میں غصہ آیا اور آنکھ کھل گئی۔ اب صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہو گئی، صبح جو نکلے ہارون باہر، اب تلاش میں چلے بہلول کی۔ بہلول تو نکل گیا۔ چل چل کے ہارون رشید کے جو پاؤں تھے ان میں چھالے پڑ گئے۔ شام سورج غروب ہونے کے وقت جو ہے بہلول بیٹھا مکان بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، تیرا مر گیا میں تجھے تلاش کر کر کے، تو کہاں چلا گیا تھا اللہ کے بندے؟ تو بہلول نے کوئی توجہ نہ کی۔ پھر پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے دیکھا، میں کہا ہارون نے؟ میں کہا ہاں۔ میں کہا تو نہیں خرید سکتا، جاؤ کام کرو، تم نہیں خرید سکتے اس مکان کو۔ اس نے کہا کمال ہو گئی بھائی، کل 1 درہم کا دے رہے تھے، آج کہتے تم خرید نہیں سکتے، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا ہارون تمہاری جو سلطنت ہے اس کی قیمت تھوڑی ہے اور اس مکان کی قیمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندے کل تو دے رہا تھا 1 کوڑی کا، 1 روپے کا، اور آج کہتا ہے کہ تیری سلطنت کی قیمت تھوڑی ہے اور اس مکان کی قیمت زیادہ ہے۔ تو بہلول نے کہا ہارون کل بن دیکھے سودے تھے، آج دیکھ کے سودے ہیں۔ کل جو سودا تھا وہ تو بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کے سودا کر رہا ہے۔ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو اصل میں تو دیکھ کر تو کافر بھی مان جاتا ہے، مسلمان کیا؟ اصل تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ایمان لانا، یقین کرنا۔ ورنہ دیکھ کے جب آدمی پھنستا ہے پھر تو مان ہی جاتا ہے،
جب فرعون پھنسا پھر تو کہتا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ. جب قارون غرق ہونے لگا، خزانے اس کے سر پہ رکھے اور زمین میں دھنسنے لگا، پھر تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. تو بھائی پہلی بات یہ کر رہا ہوں، آپ کو میری بات پتہ نہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. پہلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا یقین، اس کے وعدوں کا یقین، اور بن دیکھے اللہ اس کے رسول کی زبان پر یقین کہ جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو مان لیں. اور اللہ کی بات ہم تو سن نہیں سکتے، اللہ کی بات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے رسول کی زبان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کی زبان پر اصل میں اللہ بولتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین، یہ پہلی بات ہے. تو وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اس یقین کے پیدا کرنے کے کچھ ذریعے ہیں. ان میں سب سے پہلا اور سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جن کو اللہ تعالی کی ذات پر یقین ہو. اللہ کے نبی کو کیونکہ سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے، لہذا اللہ کے نبی کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ان کا یقین بھی سب سے زیادہ ہے. بس جو ایمان پھر اس کے یقین کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ اس کے یقین کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. کہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کا جام دے دیا گیا اور پتہ بھی چل گیا کہ یہ زہر ہے، بس پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو پی گئے اور کہا کہ تمہارا خیال ہوگا کہ زہر پینے سے آدمی مر جاتا ہے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک صحابی جا رہے تھے ایک علاقے میں اور کہا چند ساتھی ساتھ تھے اور اس قلعے میں بادشاہ اور اس کے رفقا اس میں محصور تھے. صحابی پہنچ گئے اور جا کر قلعے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھائی ہتھیار پھینکو اور قلعے کا دروازہ کھولو، ہتھیار پھینکو، تسلیم کرو یا ایمان قبول کرو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو. کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا اس نے اندر اپنے وزیر سے پوچھا کہ کیا خیال ہے کہ یہ ہمیں قلعہ خالی کر دینا چاہیے یا مقابلہ کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی ہتھیار پھینک دینے چاہیے. کمال ہو گئی، ہتھیار پھینک دینے چاہیے؟ یہ چند آدمی ہیں اور ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہمیں ہتھیار پھینک دینے چاہیے؟ ہمیں ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. چند آدمیوں کو دیکھ کر ہم ہتھیار پھینک دیں گے؟ اس نے کہا بادشاہ بات افراد کی نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں جب یہ آدمی آیا اور اس نے نعرہ لگایا تو قلعے کی دیواریں ہل رہی تھی. جس کا نعرہ لگانے سے قلعے کی دیواریں ہلتی ہیں، اگر وہ قلعے پر حملہ کرے گا پھر کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ نہیں سمجھ رہے. صحابہ کرام ٹکرا گئے، ایک ایک آدمی ہزاروں کے مجمع میں جا کے ٹکرا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یقین اسباب پر نہیں تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ اسباب سے کیا ہوتا ہے، اسباب سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یقین کا پیدا کرنا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے اپنا یقین عطا فرمایا. جب ہم ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اور اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی صحبت میں اس کی ذات کا یقین آ جائے. جی کیونکہ اللہ والا وہ ہوگا نا جو نبی کا نائب ہوگا. تو نبی کی صحبت میں جو بیٹھے ان کا یقین اللہ کی ذات پر بن گیا.
تو جو صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھے ان کا یقین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بن گیا۔ تو اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں جا کر اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو جائے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مجالس تلاش کرنا جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس کی بزرگی کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس کی وحدانیت کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی مجلس میں جانا، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم تمہیں جانوروں سے پلاتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص۔ گائے، بھینس، بکری جو چارہ کھا رہی ہے، کچھ گوبر بن رہا ہے، کچھ خون بن رہا ہے، اور پھر اس خون میں سے کیا بن رہا ہے؟ لبناً خالصا، خالص دودھ بن رہا ہے۔ کوئی بنا سکتا ہے دودھ سے بھی، خون سے بھی کوئی دودھ بنا سکتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں یہ جگر سے خون نکلتا ہے، پھر جانور کی رگوں میں سے چلتا چلتا گائے بھینس کے تھنوں تک پہنچتا ہے، اور وہاں کوئی ایسا پرزہ لگا ہوا ہے، جو ہی وہاں پہنچتا ہے تو پہنچتے خون جو ہے دودھ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا پرزہ ہے، وہ کیا چیز ایسی لگی ہوئی ہے کہ جس سے خون دودھ بن جائے؟ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج تک اس پرزے کا پتہ نہیں چلا، اس کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں چلا کہ کون سی چیز ہے جو خون کو دودھ میں بدل رہی۔ لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر کریں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ یہی آل فرعون ہیں، ان پر کئی قسم کے عذاب آئے۔ ایک عذاب جو ہے ان پر یہ بھی آیا کہ بڑا عجیب عذاب تھا، خون کا عذاب، مینڈکیوں کا عذاب۔ وہ کیسا عذاب تھا؟ تفسیر جلالین کے حاشیے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ عجیب عذاب تھا۔ خون، ہنڈیا بنا رہے ہیں، خون، اور سالن پک رہا ہے، خون، آٹا گوندھ رہے ہیں، خون، جو کام کرنے لگتے ہیں وہ چیز میں خون آ جاتا ہے۔ اچھا، جو کنویں بنی اسرائیل والوں کے گھر میں ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، جو قبطیوں کے گھروں میں ہیں ان سے خون نکلتا ہے۔ پھر کیا کرتے؟ بنی اسرائیل کے کنویں سے پانی لیا، پانی جب تک کنویں میں تھا پانی تھا، ان کے برتن میں پڑا خون بن گیا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ پھر تو ایسی نوبت آئی کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا بار بار انسان کو، پھر ایسی نوبت آئی کہ بنی اسرائیل ایک ہی گلاس ہے، ایک ہی پیالہ ہے، اس میں سے بنی اسرائیل والا پانی پیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی فرد پانی پیتا ہے تو وہ پانی ہوتا ہے، لیکن جو ہی بنی اسرائیل کی بجائے قبطی اس کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر اس کی نوبت آ گئی کہ قبطی لوگ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کو پکڑتے، اس کو پانی پلاتے، اس کو پانی پلاتے اور کہتے کہ ہمارے منہ میں کلی کر دو۔ وہ پانی پیتا، پانی اپنے منہ میں لیتا اور وہ پانی ہوتا، اور جب کلی کرتا قبطی کے منہ میں تو وہ خون بن جاتا۔ اللہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کی قدرت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ تو اب یہ کون ہے پانی کو خون بناتا ہے، خون کو پانی بناتا ہے، خون کو دودھ بناتا ہے؟ یہ سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا ہے، تم آسمان کو نہیں دیکھتے بغیر ستونوں کے کتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے گاڑا ہے۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ہم نے کیسے بچھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین پیدا کرنے کے لیے پہلی چیز یقین والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور دوسری چیز اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا، ایک ایک نعمت کو انسان ذرا جائزہ لے، یہ جو آنکھ ہے کتنی بڑی نعمت ہے، بس پتہ اس وقت چلے گا جب نہ ہو، اس نعمت کا اندازہ تو اسی وقت ہوتا ہے نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ابھی تو کچھ اندازہ نہیں۔ اور شیخ سعدی کا واقعہ مشہور ہے نا، شیخ سعدی، بھئی ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بزرگوں کو مانتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا، ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو پاؤں مبارک میں جوتا نہیں تھا، بس خیال آ گیا ویسے ہی کہ یا اللہ عجیب وقت ہے کہ میرے پاس تو مسکین کے پاس جوتا بھی نہیں، بس اتنی بات زبان پر آئی ہی تھی کہ سامنے دیکھا کہ ایک آدمی گزر رہا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو صرف جوتا نہیں دیا، یہ بھی تو ہے جس کو پاؤں بھی نہیں دیے۔ جی یہ جو ایک ایک نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، مگر ایک نعمت اس کا کوئی بدل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ بس ایک بات سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو شمار نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، نعمت پر بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، بندے کو بلا کر کہیں گے ہاں بھائی سنا کیسے زندگی گزاری۔ آپ کہا تین چیزیں ہوں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، ایک طرف جو ہے اس بندے کی عبادات ہوں گی جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اور ایک طرف جو ہے اس بندے پر، اس بندے کے جو اعمال ہیں گناہ وہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی اس بندے کی عبادات کو لاؤ، عبادات کو لایا جائے گا۔ جب عبادات کو لایا جائے گا تو اس کے مقابلے میں پھر اللہ اپنی ایک نعمت کو رکھے گا۔ اب اللہ کی جو نعمت ہوگی اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ جو عبادات ہوں گی وہ پلڑا اونچا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے بھائی یہ تو میری ایک نعمت ہے، اب رہ گئے تمہارے گناہ اور ہماری نعمتیں، تم نے ہماری کتنی نعمتیں کھائی۔ اس پر حدیث بخاری شریف میں ایک اور واقعہ بیان ہے، ایک عابد زاہد تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ 500 سال کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں اپنے فضل سے بخش دی۔ میں کہا یا اللہ مجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کریں گے اور وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری عبادت کہاں گئی؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے فرشتوں اس کو ذرا لے جاؤ اور جہنم کا چکر لگا کے لاؤ، اور حدیث میں آتا ہے جہنم سے 500 سال کی مسافت ابھی ہوگی، وہ وہاں سے چکر لگا کر آئے گا اور اس کو شدت کی پیاس لگ جائے گی، تو ایک پیالہ فضا میں نمودار ہوگا اور آواز آئے گی کہ پانی ہے اگر کوئی پینا چاہتا ہے مگر قیمت ہے، یہ کتنی قیمت ہے؟ کہا جائے گا 500 سال کی عبادت، کہ 500 سال کی عبادت، تو وہ کہے گا اتنی پیاس لگی ہوگی کہ وہ کہے گا کہ یہ 500 سال کی عبادت دیتا ہوں کہ پانی کا پیالہ مجھے دے دیا جائے، پانی کا پیالہ اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر اللہ جل شانہ پوچھیں گے ہاں بھائی وہ جو 500 سال کی عبادت تھی وہ تو دے آیا نا ایک پیالے کے بدلے میں، باقی کہاں ہے زندگی، باقی میری نعمتیں کتنی کھائی ہیں؟ اب غور فرمائیے، تو اس بندے نے کہا کہ یا اللہ بے شک نجات تیرے فضل سے ہو، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کی
جو سارے نامہ اعمال ہوں گے، جو ساری نیکی ہوں گی، وہ تو ایک نعمت کے بدلے میں تل جائیں گی اور باقی رہ جائیں گے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ پریشان ہو جائے گا۔ بندہ جب پریشان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں اس کی کوئی نیکی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ پھر قرطاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اور اس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو سارے گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ اوپر ہو جائے گا اور یہ پلڑا جو ہے یہ جھک جائے گا۔ بات کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ واقعہ صرف اس لیے سنایا ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر غور و فکر کرنا، تاکہ اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی ایک نعمت کی قیمت کتنی ہے کہ ساری زندگی کی عبادات اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حاصل یہ ہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس پر غور و فکر بھی کریں۔ جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو اس کی ذات کا یقین پیدا ہوگا۔ جس چیز کو دیکھیں گے، آنکھ کو دیکھیں گے تو اس کی ذات کا یقین بڑھے گا، کان کو دیکھیں گے تو اس کی ذات کا یقین بڑھے گا۔ جس چیز پر غور و فکر کرتے جائیں گے اس کی ذات کا یقین بڑھتا جائے گا۔ تو ایک تو ہے اہل اللہ کی صحبت میں جانا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یقین والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ دوسرا اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان مدارس کو، ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جن ساتھیوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ان کو قبول فرما۔ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما، اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرما۔ کل بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما، ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔